السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے۔ لائیو اسٹارٹ ہو چکی ہے دوستوں، جلدی جلدی جوائن ہو جائیے۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ دوستوں، لائیو میں آنے کے لیے۔ جلدی جلدی لائیو جوائن ہو جائیے۔ ویلکم ٹو مائی لائیو اسٹریم دوستوں، جلدی جلدی لائیو جوائن ہو جائیے۔ دوستوں آج پھر ایک چھوٹی سی آیت لے کے آئے ہیں آپ کے لیے، اس کی بڑی پیاری فضیلت ہے، ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ دوستوں لائیو میں آنے کے لیے۔ جلدی صاحب لائیو جوائن کر لیجئے۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ دوستوں لائیو میں آنے کے لیے۔ جلدی جلدی لائیو جوائن کر لیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جس کسی نے اب تک لائیو ڈن نہیں کیا، اسکرین پر ڈبل ٹچ کر کے لائیو ڈن کر دیجئے۔ دوستوں جلدی جلدی لائیو میں جوائن ہو جائیے۔ سورہ العصر پر تفصیلی بیان۔ دوستو اسکرین پر ڈبل ٹچ کر دیجئے تاکہ ہمارے بھائیوں تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے اور وہ بھی ایڈ ہو جائیں۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ دوستو لائیو میں آنے کے لیے۔ جس کسی نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، ریڈ ایرو پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور جس نے اب تک لائیو ڈن نہیں کیا، اسکرین پر ڈبل ٹچ کر کے لائیو ڈن کر دے دوستو۔ اور سورہ عصر ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے دوستو، ایک مرتبہ ضرور پڑھیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جلدی جلدی لائیو جوائن کر لیجئے دوستو۔ آج ہم بات کریں گے سورہ العصر، اس کی فضیلت اور اس کے کچھ آیتوں کی تفصیلات سے بات کریں گے دوستو۔ لائیو ڈن کر دیجئے تاکہ ہمارے اور بھی بھائیوں تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ اسکرین پر ڈبل ٹچ کر دیجئے۔ جلدی جلدی جوائن ہو جائیے دوستو۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ لائیو میں آنے کے لیے۔ سورہ عصر ایک مرتبہ ضرور پڑھیں دوستو۔ ہو سکے تو یاد کرنے کی اس دعا کو کوشش کریں، نماز میں پڑھنے جانے والی دعا ہے۔ اس آیتوں کو نماز میں ہی پڑھ سکتے ہیں۔
سائمہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ لائیو میں آنے کے لیے. اسکرین پر ڈبل ٹچ کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ایک مرتبہ سورہ العصر ضرور پڑھے بھائی اور بہنوں. دوستو آج ہم اس چھوٹی سی چھوٹی دعا لیکن دوستو بہت عظیم سورہ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. وہ ہے سورہ العصر. قرآن شریف کی یہ سورہ صرف 3 آیاتوں پر مشتمل ہے. لیکن اگر انسان ان 3 آیاتوں کو اپنی زندگی کا دستور بنا لے تو اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے. دوستو جلدی جلدی لائیو ڈن کر دیجئے. چینل کو سبسکرائب جس نے نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے. اسکرین پر ڈبل ٹچ کر کے لائیو ڈن کر دیں تاکہ ہمارے اور بھی ویورز کو نوٹیفیکیشن پہنچ سکے. دوستو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں انسان کی پوری زندگی کا حساب ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. کون کامیاب ہے, کون نقصان میں ہے, اور کون نقصان سے بچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے. دوستو اس آیت میں ہم اس چیزوں کو سمجھیں گے. دوستو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلی آیت والعصر, اس کا معنی ہے قسم ہے زمانے کی. ذرا غور کیجئے, اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی شروعات وقت کی قسم سے کی. ہماری زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے دوستو؟ سونا نہیں, پیسہ نہیں, زمین نہیں, کاروبار نہیں, مکان نہیں. ان ساری چیزوں کے چلے جانے کے بعد انسان انہیں دوبارہ حاصل کر سکتا ہے. پیسہ چلا گیا تو دوبارہ کمایا جا سکتا ہے, مکان چلے گیا تو دوبارہ کمایا جا سکتا ہے, کاروبار میں نقصان ہو تو دوبارہ کوشش کی جا سکتی ہے. لیکن جو وقت چلا گیا وہ واپس نہیں آتا. انسان اپنی زندگی میں بہت سی چیزیں واپس حاصل کر سکتا ہے, اگر گزرا ہوا 1 منٹ بھی واپس نہیں مل سکتا. آج جو رات ہمارے سامنے, یہ رات دوبارہ اسی تاریخ کو نہیں آئے گی. جو وقت ابھی گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا. جو عمر بچپن میں گزر گئی وہ واپس نہیں آئے گی. جو جوانی کا وقت نکل گیا وہ واپس نہیں آئے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھا کر ہمیں جگایا. دوستو ہم اکثر کہتے ہیں ابھی تو بہت وقت پڑا ہے ہمارے پاس, لیکن نماز بعد میں پڑھ لیں گے, قرآن بعد میں پڑھ لیں گے, توبہ بعد میں کر لیں گے. دوستو اللہ کو, لیکن انسان کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے پاس کتنا وقت باقی ہے.
کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی زندگی میں اگلی صبح لکھی ہے یا نہیں. کسی کو نہیں معلوم کہ جس رات وہ سو رہا ہے اس کی آنکھ کھلے گی یا نہیں. کتنے لوگ ایسے تھے جو کل ہمارے بیچ تھے مگر آج ہمارے بیچ نہیں. دوستو، کل ان کا بھی کاروبار تھا، کل ان کے بھی گھر تھے، کل ان کی بھی یوجنائیں تھی، کل انہوں نے بھی سوچا تھا کہ کل یہ کام کروں گا، لیکن ان کا کل نہیں آیا. اسی لیے سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے آج کو برباد نہیں کرتا. جیسے دوستو، آج ہمارے پاس موبائل ہے. انسان کہتا ہے بس 5 منٹ موبائل چلا لیتا ہوں، اور وہیں 5 منٹ کب آدھا گھنٹہ بن جاتے پتہ ہی نہیں چلتا. پھر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بن جاتا ہے. دوستو، 1 گھنٹے کے بعد انسان سوچتا ہے آج تو بہت تھک گیا ہوں، کل سے پکا سمے نکال لوں گا. لیکن اگلے ہی دن پھر وہی سلسلہ. سوچئے اگر انسان روز اپنے جیون کا 1 گھنٹہ ایسی چیز میں لگا دے جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، تو سالوں میں کتنے گھنٹے برباد ہو جائیں گے. اور اگر وہی سمے قرآن کی تلاوت میں لگتا، اگر وہی سمے ذکر میں لگتا، اگر وہی سمے علم سیکھنے میں لگتا، اگر وہی سمے اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگ جاتا، اور اگر وہی سمے کسی پریشان انسان کی مدد میں لگتا، تو شاید ہماری زندگی کا حساب بدل جاتا. دوستو، سوچنے والی بات ہے. دوسری آیت سب سے بڑی چیتاونی دیتی ہے ہمیں. اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، معنی بے شک انسان گھاٹے میں ہے. ذرا اس آیت پر دل رکھ کر سوچئے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کچھ انسان گھاٹے میں ہے، بلکہ یہ فرمایا انسان گھاٹے میں ہے. یعنی انسان کی زندگی کا اصل معاملہ نقصان کا ہے. کیونکہ انسان کی عمر لگاتار کم ہو رہی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی عمر بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن اصل میں اس کی زندگی کم ہوتی جاتی رہتی ہے. دوستو، ہم جنم دن مناتے ہیں اور کہتے ہیں میری عمر 1 سال بڑھ گئی. اصل میں یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہماری زندگی میں سے 1 سال کم ہو گیا. دوستو، 1 سال کم ہوا، 1 مہینہ چلا گیا، 1 دن چلا گیا، 1 گھنٹہ چلا گیا، 1 منٹ چلا گیا. پھر انسان اصل میں کیا کھو رہا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ پیسہ کم ہو گیا تو نقصان ہو گیا، لیکن اصلی نقصان پیسہ نہیں. اصلی نقصان یہ ہے کہ زندگی کا سمے نکل گیا اور اس کے بدلے آخرت کے لیے جمع نہیں کیا. دنیا کا بیپاری اگر 10,000 لگا کر 5,000 واپس پائے تو وہ کہتا ہے مجھے نقصان ہوا. میرے بھائیوں، لیکن سوچئے اس انسان کا کیا حال ہوگا جو اللہ نے اسے جوانی دی، صحت دی، آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، عقل دی، روزانہ 24 گھنٹے دیے، مگر اس نے ان نعمتوں کو اللہ کی فرمانبرداری میں استعمال نہیں کیا. یہی اصلی نقصان ہے. مگر اللہ نے
راستہ بھی بتا دیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف ڈرایا نہیں، اللہ نے نقصان سے نکلنے کا راستہ بھی بتا دیا۔ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے، پھر وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیا، پھر وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے، پھر وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہے۔ یعنی نقصان سے بچنے کے لیے 4 چیزیں چاہیے: ایمان، نیک عمل، حق کی نصیحت اور صبر کی نصیحت۔ دوستو، اب ان چاروں کو اپنی زندگی میں جوڑ کر سمجھتے ہیں۔ پہلی بنیاد ہے ایمان۔ اللہ نے سب سے پہلے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کامیابی کی پہلی بنیاد ایمان ہے۔ انسان کے پاس دنیا کی کتنی ہی دولت ہو، کتنی ہی شہرت ہو، کتنے ہی لوگ اس کے پیچھے ہو، اگر ایمان نہیں تو اصلی کامیابی نہیں۔ میرے بھائیو، ایمان صرف زبان سے کچھ شبد کہہ دینے والا نام نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت ہو، اللہ کی قدرت پر یقین ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر یقین ہو، قرآن کو اللہ کا کلام ماننے کا یقین ہو، آخرت پر یقین ہو، اور حساب کتاب پر یقین ہو، جنت اور جہنم پر یقین ہو، اور یہ یقین ہماری زندگی پر اثر ڈالے۔ دوسرا ہے نیک عمل۔ صرف ایمان کا دعویٰ کر کے انسان کامیاب نہیں ہو جاتا۔ اللہ نے اس کے بعد فرمایا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ یعنی ایمان کا اثر ہمارے عمل میں دکھائی دینا چاہیے، نماز ہماری زندگی میں دکھائی دے، قرآن ہماری زندگی میں دکھائی دے، سچائی ہماری زبان میں دکھائی دے، اور حلال ہمارے کمائی کاروبار میں دکھائی دے، ماں باپ کی عزت ہمارے ویوہار میں دکھائی دے، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ دکھائی دے، کسی کا حق نہ مارنے کی زندگی میں دکھائی دے۔ دوستو، نماز اور سورہ العصر، بھائیو، اگر ہم سورہ العصر کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی نماز کو دیکھنا ہوگا۔ ہمارے پاس موبائل کے سمے ہے، ہمارے پاس موبائل کے لیے سمے ہے، دوستوں کے لیے سمے، بازار کے لیے سمے، سوشل میڈیا کے لیے سمے، لیکن جب نماز کا سمے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ابھی آتا ہوں، تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گا، ابھی کام چل رہا ہے۔ بھائی، جس رب نے ہمیں سمے دیا، اسی رب نے اس سمے میں اپنے سامنے کھڑے ہونے کا حکم بھی دیا ہے۔ نماز صرف ایک بوجھ نہیں، نماز اللہ سے ملاقات کا وقت ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو سمجھو کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے۔ اب آتا ہے دوستو قرآن سے رشتہ۔ سورہ العصر میں ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ انسان اپنا سمے صحیح جگہ لگائے۔ قرآن کے لیے روز کچھ سمے نکالیے، اگر پوری تلاوت نہیں کر سکتے تو کچھ آیتیں پڑھیے۔ اگر عربی پڑھنا مشکل ہے تو سیکھنا شروع کیجیے، اگر پڑھنا آتا ہے تو اس کے معنی سمجھیے، اگر معنی سمجھ آتے تو اس پر عمل کی کوشش کیجیے۔ قرآن صرف گھر میں رکھنے کی کتاب نہیں، قرآن زندگی بدلنے والی کتاب ہے۔ حق کی نصیحت۔
دوستو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس کا معنی ہے اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت دی۔ یہاں صرف خود اچھا بننے کی بات نہیں کی گئی بلکہ یہ بتایا گیا کہ تم اپنے بھائی کو بھی حق کی طرف بلاؤ۔ دوستو اگر تمہیں نماز کی اہمیت معلوم ہوئی تو دوسرے کو بھی پیار سے سمجھاؤ۔ اگر تمہیں قرآن کی اہمیت معلوم ہوئی تو دوسروں کو بھی بتاؤ۔ اگر تمہیں دوستو جھوٹ کی برائی معلوم ہوئی تو اپنے بھائی کو بھی سمجھاؤ، لیکن نصیحت کا طریقہ بہت اہم ہے۔ نصیحت کا مطلب کسی کو ذلیل کرنا نہیں، نصیحت کا مطلب کسی کی بے عزتی کرنا نہیں، نصیحت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ نصیحت محبت سے ہونی چاہیے۔ دوستو اپنے گھر سے شروعات کریں۔ ہم باہر والوں کو بہت جلدی سمجھاتے لیکن سورہ العصر پر عمل کرنے والا انسان اپنے کو بھی دیکھے گا۔ کیا ہمارے گھر میں نماز کا ماحول ہے؟ کیا ہمارے بچے قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا گھر میں جھوٹ سے بچنے کی کوشش ہوتی ہے؟ کیا گھر میں ماں باپ کی عزت ہوتی ہے؟ کیا پتی پتنی ایک دوسرے کے حق ادا کرتے ہیں؟ کیا بھائی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ویوہار کرتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سماج بدلے اور شروعات اپنے گھر سے کرنی ہوگی۔ دوستو صبر کی نصیحت اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس کا معنی ہے اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت دی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ حق کے راستے پر چلنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ نماز کی پابندی کرنی ہے، مشکل آئے گی۔ حرام سے بچنا ہے، مشکل آئے گی۔ حلال کمانا ہے، مشکل آئے گی۔ گناہ چھوڑنا ہے، نفس روکے گا۔ برے دوستوں سے دور رہنا ہے، دل پریشان ہوگا۔ قرآن پڑھنا ہے، کبھی دل نہیں کرے گا۔ اس سمے انسان کو صبر چاہیے۔ دوستو پریشانی آئے تو کیا کریں؟ جیسے کبھی کبھی کاروبار میں نقصان ہوا، کبھی گھر میں پریشانی ہوگی، کبھی بیماری، کبھی کسی سے جدائی، کبھی کوئی دھوکہ یا کبھی کوئی ہماری بات نہیں سمجھے۔ ایسے سمے میں سورہ العصر ہمیں یاد دلاتی ہے صبر کرو۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش چھوڑ دے، صبر کا مطلب ہے کہ پریشانی کے باوجود اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ مصیبت آئی لیکن نماز نہیں چھوڑی، دکھ آیا لیکن حرام راستہ نہیں اپنایا، نقصان ہوا لیکن جھوٹ نہیں بولا، لوگوں نے برا کہا لیکن ہم نے بدلے میں برائی نہیں کی۔ یہی صبر ہے۔ دوستو اپنی زندگی کا حساب آج رات ہم اپنے آپ سے کچھ سوال کریں، میری زندگی کا کتنا وقت نکل گیا؟ میں نے اس میں کیا حاصل کیا؟ میرے پاس کتنی نمازیں ہیں، کتنی تلاوت ہے، کتنا ذکر ہے، میں نے کتنے لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کیا، کس کس کا حق میرے ذمہ ہے، کس سے میں نے ناانصافی کی، کس سے معافی مانگنی چاہیے، کس گناہ کو مجھے آج چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ سوال کسی دوسرے سے نہیں پوچھے، اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ دوستو آج سے ایک نئی شروعات۔ اگر آج تک ہماری زندگی میں کوتاہی ہوئی ہے تو مایوس نہ ہوئیے، آج سے شروعات کیجیے۔ اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، آج بھی توبہ کی جا سکتی ہے۔ دوستو آج بھی نماز شروع کی جا سکتی ہے، آج بھی قرآن کھولا جا سکتا ہے، آج بھی کسی سے معافی مانگی جا سکتی ہے، آج بھی کسی کا حق واپس کیا جا سکتا ہے، آج بھی گناہ چھوڑا جا سکتا ہے۔
سب سے بڑی غلطی یہ ہوگی کہ انسان یہ سوچے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے. نہیں، جب تک سانس ہے توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے. دوستو، جو بھی کوئی آج لائیو میں نیو جوائن ہوئے ہیں، چینل کو ریڈ ایرو پر وائٹ بٹن کو ضرور دبائیں اور اسکرین پر ڈبل ٹچ کر کے لائیو ڈن کر دیجئے تاکہ ہمارے اور بھی بھائیوں تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے اور وہ بھی اس آیت کی تلاوت کر سکے. آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ دوستو لائیو میں آنے کے لیے. دوستو جلدی اسکرین پر ڈبل ٹچ کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے اور بھی بھائیوں تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے اور اس آیتوں کی تلاوت کر سکے. دوستو یہ واقعہ ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف ایک بادشاہ نہیں تھے دوستو، وہ ایک ایسے حاکم تھے جن کے دل میں اپنی رعایا کی ذمہ داری کا احساس تھا. انہیں معلوم تھا کہ اللہ نے مجھے لوگوں پر ذمہ داری دی ہے اور ایک دن مجھے اسی ذمہ داری کا جواب دینا ہوگا. ان کی زندگی کا سب سے بڑا ڈر یہ نہیں تھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، ان کا ڈر یہ تھا قیامت کے دن میرا رب مجھ سے کیا پوچھے گا. بھائیو، یہ سورہ العشر کا اصل پیغام ہے. وقت صرف گزر نہیں رہا، وقت ہماری زندگی کو لے کر جا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی راتیں. روایتوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ راتوں کو لوگوں کے حالات دیکھنے کے لیے نکلتے تھے. جب شہر سو رہا ہوتا تھا، جب گھروں میں لوگ آرام کر رہے ہوتے تھے، اس سمے ایک ایسا حاکم نکلتا تھا جس کے کندھوں پر پوری امت کی ذمہ داری تھی. وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں، کہیں کوئی پریشان تو نہیں، کہیں کسی کے گھر میں ایسی ضرورت تو نہیں جسے حکومت تک پہنچنا چاہیے. سوچئے بھائیو، ہم رات کو سوتے سمے اپنے بارے میں سوچتے ہیں، آج میں نے کیا کھایا، میں نے کیا دیکھا، آج موبائل پر کیا چلایا، آج کس سے بات کی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں نہیں، امت کے بارے میں سوچتے تھے، اور یہی نیک عمل ہے. دوستو ایک گھر سے آتی ہوئی آواز. ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہر میں گشت کر رہے تھے. ایک گھر کے پاس سے گزرے تو اندر سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رک گئے. انہوں نے دروازے کے باہر سے حالات سمجھنے کی کوشش کی. اندر ایک ماں اپنے بچے کو بہلا رہی تھی. بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے. ماں نے ان کے سامنے ایک برتن رکھا ہوا تھا جس میں کچھ ابل رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے جواب دیا، بھوک کی وجہ سے. انہوں نے پوچھا، برتن میں کیا پک رہا ہے؟ عورت نے کہا، پانی اور کچھ پتھر ہے تاکہ بچے سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے.
اور روتے روتے سو جائیں۔ بھائیو، ذرا اس ماں کی مجبوری کا اندازہ لگائیے۔ بچے بھوکے ہیں، گھر میں کھانا نہیں، ماں کے پاس بچوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور وہ صرف بچوں کو دلاسا دینے کے لیے برتن میں پانی گرم کر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر بہت دکھی ہوئے۔ وہ ترنت بیت المال کی طرف گئے۔ انہوں نے کھانے کا سامان لیا اور اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ ان کے ساتھ موجود آدمی نے کہا، امیر المومنین، یہ سامان مجھے دے دیجئے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا قیامت کے دن میرا بوجھ بھی تم اٹھاؤ گے؟ بھائیو، کیا جواب ہے؟ آج اگر ہم سے کوئی پوچھ لے، تم نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کیا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے پاس سمے نہیں تھا۔ اگر پوچھا گیا، نماز کیوں چھوڑی؟ ہم کیا بولیں گے؟ کام بہت تھا۔ اگر پوچھا گیا، قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ ہم کیا کہیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ موبائل میں سمے نکل گیا۔ اگر پوچھا گیا، فلاں انسان کا حق کیوں مارا؟ دوستو، ہم کیا جواب دیں گے؟ مجھے غصہ آ گیا تھا۔ لیکن قیامت کے دن بہانے نہیں چلیں گے۔ دوستو، اصل حساب وہاں ہوگا۔ دنیا میں ہم اپنا حساب خود بناتے ہیں۔ دکاندار شام کو بیٹھ کر حساب کرتا ہے، مزدور اپنی کمائی گنتا ہے، کاروباری اپنے انسان اور فائدے کو دیکھتا ہے۔ لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے جب انسان سے اس کی پوری زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کس طرح کمایا، کس کام میں عمر لگائی، کس کے ساتھ ظلم کیا، کس کی مدد کی، کون سی نماز پڑھی، کون سی نماز چھوڑی، کون سا گناہ کیا، کس گناہ سے توبہ کی، سب کا سوال کا جواب ہوگا وہاں۔ جوانی کا حساب۔ نوجوانوں بھائیوں، خاص طور پر اپنی جوانی کی قدر کرو۔ جوانی ہمیشہ نہیں رہتی۔ آج شریر میں طاقت ہے، آج آنکھوں میں روشنی ہے، آج چلنے کے لیے پیر ہے، آج کام کرنے کی طاقت ہے، آج یادداشت تیز ہے، لیکن یہ سب ہمیشہ نہیں رہے گا۔ انسان بوڑھا ہوگا، طاقت کم ہوگی، بال سفید ہوں گے۔ جس کام کو آج آسانی سے کر سکتے ہو، کل شاید مشکل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے جوانی کو گمراہ میں مت گواؤ، جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ۔ دوستو، ایک اور بڑا امتحان آج ہمارے سامنے۔ ایک ایسا امتحان ہے جو پہلے لوگوں کے سامنے اس طرح نہیں تھا۔ ہمارے ہاتھ میں پوری دنیا کا سامان آ گیا۔ موبائل کی ایک اسکرین پر انسان گھنٹوں بتا سکتا ہے۔ ایک ویڈیو، پھر دوسرا ویڈیو، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور پتہ چلتا ہے کہ 2 گھنٹے نکل گئے۔ بھائی، 2 گھنٹے واپس نہیں آئیں گے۔ اگر یہی 2 گھنٹے قرآن پڑھنے میں لگ جاتے تو یہی 2 گھنٹے علم سیکھنے میں لگ جاتے۔ اگر یہی 2 گھنٹے ماں باپ کے پاس بیٹھنے میں لگ جاتے۔ اگر یہی 2 گھنٹے کسی غریب کی مدد کرنے میں لگ جاتے۔ اگر یہی 2 گھنٹے نماز، ذکر اور دعا میں لگ جاتے۔ وقت وہی تھا، لیکن ہم نے اس کا استعمال بدل دیا۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے والا سبق یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان صرف اپنے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے تو کسی کمزور کی مدد کریں۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو کسی ضرورت مند کے کام آئیں۔ اگر علم دیا ہے تو دوسروں کو سکھائیں۔ اگر زبان دی ہے تو حق کی بات کریں۔ اگر وقت دیا ہے تو اسے برباد نہ کریں۔ یہ سورہ العصر کا پیغام ہے۔ وتواصوا بالحق، حق کی نصیحت کرو
اور وتواصوا بالصبر، صبر کی نصیحت کرو۔ ایک دن سب کچھ پیچھے رہ جائے گا میرے بھائیوں، ایک دن ایسا آئے گا جب ہمارا موبائل ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، ہمارا مکان ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، ہماری گاڑی ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، ہمارا کاروبار ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، ہماری شہرت ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، ہمارے ہاتھ ہمارے ساتھ اگر کچھ جائے گا تو ہمارے اعمال جائیں گے۔ اسی لیے آج سے اپنے اعمال کی فکر کرو۔ کسی کے دل کو دکھایا ہے تو معافی مانگو، کسی کا حق دبایا تو واپس کرو۔ دوستو، نماز میں کمی ہے تو آج سے سدھارو، قرآن سے رشتہ کمزور ہے تو آج سے مضبوط کرو، گناہ کی عادت ہے تو آج سے اس سے لڑنا شروع کرو۔ بھائیو، ابھی بھی وقت ہے۔ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہے، ابھی ہمارے پاس موقع، ابھی ہم سجدہ کر سکتے ہیں، ابھی ہم استغفار کر سکتے، کہہ سکتے ہیں، ابھی ہم قرآن کھول سکتے ہیں، ابھی ہم کسی سے معافی مانگ سکتے ہیں، ابھی ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، ابھی ہم اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، ابھی ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک دن ہمارا یہ ابھی بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے سورہ العصر ہمیں آواز دے رہی ہے، والعصر، اے انسان اپنے وقت کو پہچان، ان الانسان لفی خسر، تو نقصان میں ہے، لیکن پھر مایوس مت ہو۔ اللہ نے 4 راستے بتا دیے: ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، حق کی نصیحت کرو، صبر کی نصیحت کرو۔ دوستو، اگر ہم ان 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ دوستو، آج جو بھی نیو بندے لائیو میں جوائن ہوئے ہیں، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ لائیو میں آنے کے لیے۔ جس کسی نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، ریڈ ایرو پر وائٹ بٹن کو ضرور دبائیں اور لائیو ڈن ضرور کریں۔ لائیو ڈن کرنے کے لیے اسکرین پر ڈبل ٹچ کریں دوستو، تاکہ ہمارے اور بھی بھائیوں تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ دوستو، ہماری لائیو میں آنے کے لیے۔ جلدی جلدی اسکرین پر ڈبل ٹچ کر دیجئے۔ سورہ العصر ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ میرے بھائیوں، مکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔
دوستو پھر مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے جانتے تھے۔ آپ کی سچائی، امانت داری اور ایک پاک کردار سے اچھی طرح واقف تھے۔ جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف بلایا تو انہوں نے آپ کی بات کو سچ مانا اور ایمان لے آئے۔ ان کے ایمان لانے کے بعد انہوں نے بھی لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ دوستو ان کی دعوت سے کئی بڑے صحابہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے بزرگ صحابہ شامل تھے۔ یعنی ایک آدمی کے ایمان لانے سے کتنے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی پہنچی۔ میرے بھائیو، اب اسلام کا امتحان شروع ہوا۔ جیسے جیسے مسلمانوں کی سنکھیا بڑھنے لگی ویسے ویسے قریش کی دشمنی بھی بڑھنے لگی۔ قریش کو ڈر تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے لگے تو ان کا پرانا دھرم اور ان کا سماجک پربھاؤ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ کسی کو دھمکایا، کسی کو مارا، کسی کو بھوکا رکھا، کسی پر گرم ریت ڈالی، لیکن ان لوگوں نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں، ان شروعاتی مسلمانوں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہیں ان کے مالک امیہ بن خلف کی طرف سے بہت سخت تکلیفیں دی گئی۔ انہیں تپتی ہوئی زمین پر لیٹایا جاتا اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا۔ سوچیے مکہ کی گرمی کیسی ہوتی ہوگی، نیچے جلتی ہوئی ریت، اوپر آسمان کی گرمی، سینے پر بھاری پتھر اور سامنے دشمن۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے کیا نکلتا تھا؟ احد احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ وہ تکلیف میں بھی اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ میرے بھائیوں، ایمان کی قیمت آج ہم آرام سے کہتے ہیں اللہ میرا رب ہے، لیکن ان لوگوں نے اس ایک بات کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگا دی تھی۔ آج ہمیں نماز کے لیے کوئی نہیں مارتا، درود پڑھنے سے کوئی ہمیں پتھر نہیں مارتا، قرآن پڑھنے سے کوئی ہمیں گھر سے نہیں نکالتا، لیکن پھر بھی ابھی بھی ہم نماز میں سستی کرتے ہیں، کبھی قرآن کے لیے وقت نہیں نکالتے، کبھی دین سیکھنے کے لیے سمے نہیں نکالتے۔ ہمیں ان صحابہ کی قربانیاں یاد کرنی چاہیے۔ دوستو، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رحمت۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے جب مسلمانوں پر ہونے والا ظلم دیکھا تو انہوں نے بہت تکلیف ہوئی۔ انہوں نے اپنی دولت خرچ کر کے کئی ستائے ہوئے مسلمانوں کو آزاد کرایا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں تھے جنہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کیا۔ سوچئے بھائیو، دولت جمع کرنا آسان ہے، لیکن اپنی دولت کسی انسان کو آزاد کرانے میں خرچ کر دینا جس پر دنیا ظلم کر رہی ہو، یہ ایمان کی طاقت تھی۔
دوستو پھر ایک مشکل دور آیا میرے بھائیوں، مسلمانوں کی تکلیفیں کم نہیں ہوئی۔ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح سے پریشان کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہی کہتے رہے کہ اپنے ایک رب کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ قریش جتنا دباؤ بڑھاتے گئے، مسلمانوں کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا گیا۔ اب آگے کیا ہوا دوستو؟ پھر وہ دور آیا جب مسلمانوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی گئی۔ دوستو کچھ صحابہ اپنا گھر، اپنا کاروبار اور اپنا وطن چھوڑ کر حبشہ چلے گئے۔ سوچے جس مکہ میں پیدا ہوئے، جہاں بچپن گزرا، جہاں گھر تھا، جہاں رشتے دار تھے، اسی شہر کو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر چھوڑنا پڑا۔ لیکن یہ تو ابھی شروعات تھی، آگے اس سے بھی زیادہ آزمائش آنے والی تھی۔ ابی طالب کا وہ دور جب مسلمانوں اور بنی ہاشم کا ساماجک بہشکار کیا گیا اور لمبے سمے تک بھوک اور تکلیفیں سہنا پڑی۔ یہی دوستو جو بھی آج لائیو میں نیو جوائن ہوئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور جس کسی نے اب تک لائیو ڈن نہیں کیا، اسکرین پر ڈبل ٹچ کر کے دوستو لائیو ڈن کر دیجئے۔ اور سورہ عصر ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ میرے بھائیوں، جب قریش نے دیکھا کہ مسلمانوں کو دھمکانے اور ستانے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رک نہیں رہی، تو انہوں نے ایک بہت سخت فیصلہ کیا۔ انہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کا سماجک اور آرتھک بہشکار کرنے کا فیصلہ کیا۔ لوگوں کے بیچ یہ طے کیا گیا کہ ان سے خرید فروخت کی جائے گی، نہ ان سے شادی کا بیاہ کیا جائے گا اور نہ ان کے ساتھ اور کچھ تال میل جول رکھا جائے گا۔ دوستو پھر وہاں حالات بہت مشکل ہو گئے، کھانے کی کمی ہونے لگی، بھوک کی شدت بڑھتی گئی۔ کبھی کبھی بچوں کے رونے کی آواز دور دور تک سنائی دیتی، لیکن ان مشکلوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ نہیں چھوڑی۔ آج اگر ہمارے گھر میں ایک وقت کا کھانا پسند کا نہ ملے
تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اگر موبائل میں انٹرنیٹ دھیما ہو جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں دوستو۔ لیکن ان لوگوں نے مہینوں تک بھوک اور تنگی سہی، پھر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم دین چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، انہوں نے کہا ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ یہی ایمان کی طاقت تھی۔ بچوں کی بھوک، سوچئے دوستو، جب چھوٹے بچے بھوک سے روتے ہیں تو ہوں گے تو ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ وہ بچوں کو اپنے سینے سے لگاتی روتی اور خود بھی آنسو بہاتی ہوگی، لیکن ان لوگوں نے صبر کیا، انہوں نے اللہ پر بھروسہ رکھا۔ ایسے مشکل حالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت نہیں چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب پر بھروسہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ مشکل کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ بات ہماری زندگی کے لیے بھی بہت بڑی سیکھ ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں پریشانی ہے تو یہ مت سمجھیے کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، بس ایمان اور صبر کا دامن مت چھوڑیے۔ دوستو، پھر کافی سمے تک یہ مشکل دور چلا، پھر اللہ نے ایسا راستہ بنایا کہ یہ آمنا سامنا ختم ہوا۔ قریش کے کچھ لوگوں کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ اپنے ہی رشتہ داروں کو اس طرح تکلیف دینا صحیح نہیں ہے۔ اس طرح وہ لکھت سمجھوتا بھی ختم ہوا اور مسلمانوں پر ایک بڑی پریشانی ٹلی۔ لیکن بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ آگے ایک ایسا سال آیا جسے عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بہت بڑی جدائیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مشکل سے مشکل سمے میں آپ کا ساتھ دیا تھا۔ جب لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے، انہوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ جب لوگ پریشان کر رہے تھے، انہوں نے آپ کو ہمت دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار وحی لے کر گھر آئے اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر محسوس ہو رہا ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی اور آپ کے اچھے کردار کی گواہی دی۔ انہوں نے اپنی زندگی، اپنا گھر اور اپنی دولت اللہ کی راہ میں لگا دی۔ دوستو، پھر ایک دن وہ وقت آیا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ جس انسان نے مشکل وقت میں سب سے زیادہ ساتھ دیا تھا، وہ دنیا میں نہیں رہی۔ دوستو، پھر ابو طالب کی جدائی، اور اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی۔ قریش کے دباؤ کے باوجود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہیں کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خود دکھ اور بڑھ گیا۔ ایک طرف وہ شخص دنیا سے چلا گیا جس نے آپ کی حفاظت کی تھی، دوسری طرف وہ پیاری بیوی دنیا سے چلی گئی جنہوں نے ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیا تھا۔
اسی لیے اس دور کو عام الحزن غم کا سال کہا گیا۔ میرے بھائیوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے نہیں۔ یہاں سے ہمارے لیے سب سے بڑی سیکھ شروع ہوتی ہے۔ یہاں سے ہمارے لیے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کتنا بڑا غم تھا، لیکن آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نہیں چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ رکھا، مشکلوں کے باوجود آگے بڑھتے رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، لیکن وہاں بھی آپ کو تکلیف دی گئی۔ اور آگے تو طائف کا واقعہ آتا ہے، وہ ایسا واقعہ ہے اسے سن کر انسان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ دوستو، عام الحزن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تاکہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سرداروں سے ملاقات کی اور انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول نہیں کی دوستو، بلکہ انہوں نے بدتمیزی کی اور لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے اپنے بچوں اور آوارہ لوگوں کو اکسایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں۔ پھر ان لوگوں نے پتھر برسانا شروع کر دیے۔ میرے بھائیوں، سوچئے ذرا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر پتھر مارے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زخمی ہو گئے، خون بہنے لگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں آپ کو ایک سایہ ملا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے اور انہوں نے آپ کی حفاظت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف میں تھے۔ پھر اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اور اس نے عرض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کو پسند نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید ظاہر فرمائی کہ شاید ان لوگوں کی آنے والی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو صرف اللہ کی عبادت کریں۔ دوستو دیکھیے، جن لوگوں نے پتھر مارے ان کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رحمت تھی۔ یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ دوستو، اس سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ آج کوئی ہمیں ایک بات کہہ دے تو ہم مہینوں تک ناراض رہتے ہیں، کوئی ہماری بے عزتی کر دے تو ہم بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھانے کے بعد بھی لوگوں کی ہدایت کی امید رکھی۔ اس لیے اگر کوئی ہمیں تکلیف دے تو ہمیں ہر بار بدلہ لینے کی نہیں، بلکہ جہاں ممکن ہو وہاں صبر، معافی اور حکمت سے کام لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوستو، طائف سے واپسی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ٹھہر کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ یہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ جب پوری دنیا سے سہارا کم ہو جائے تب بھی اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ انسان ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر اس کا رشتہ اپنے رب سے مضبوط ہو تو وہ سنبھل سکتا ہے۔
میرے بھائیوں، اگر آج آپ کے اوپر بھی کوئی پریشانی ہے، اگر کوئی لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، اگر کاروبار میں نقصان ہو گیا، اگر گھر میں پریشانی ہے، تو اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، ہاتھ اٹھائیں اور اپنے دل کا حال اللہ کو سنائیں، کیونکہ اللہ بندے کی پکار سنتا ہے۔ پھر ایک نئی صبح آئی دوستو۔ طائف کے مشکل کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سلسلہ رکا نہیں۔ اللہ نے آپ کے لیے نئے راستے کھولنے کی شروع کیے۔ مکہ کے باہر سے آنے والے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچنے لگا، اور پھر وہ وقت آیا جب یثرب کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ یہیں یثرب آگے چل کر مدینہ منورہ بنا۔ دوستو، پھر دھیرے دھیرے وہاں اسلام پھیلنے لگا، اور پھر وہ ایتہاسک وقت آیا جب مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم ملا۔ میرے بھائیو، جب واقعہ اور بھی دل کو چھو لینے والا ہونے والا ہے۔ مسلمان اپنے پیارے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف نکلیں گے، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کا وہ عظیم واقعہ شروع ہوگا۔ میرے بھائیوں، واقعہ شروع ہونے سے پہلے جس کسی نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ریڈ ایرو پر وائٹ بٹن کو ضرور دبائیں اور اسکرین پر ڈبل ٹچ کر کے لائیو ڈن کر دیں، تاکہ ہمارے اور بھی بھائیوں تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ اور آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ دوستو، لائیو میں آنے کے لیے۔ اسکرین پر ڈبل ٹیپ کر دیں تاکہ ہمارے اور بھی بھائیوں تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ دوستو، پھر ہجرت مدینہ کا دل کو چھو لینے والا واقعہ طائف کے مسلمانوں کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا سلسلہ بند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کے باہر سے آنے والے لوگوں کے دلوں میں بھی ہدایت کی روشنی پیدا فرمائی۔ دوستو، پھر یثرب سے کچھ لوگ مکہ آئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی اور اسلام قبول کیا۔ پھر جب وہ اپنی قوم میں واپس گئے تو انہوں نے وہاں بھی اسلام کی دعوت پہنچائی۔ دوستو، پھر دھیرے دھیرے یثرب میں اسلام پھیلنے لگا۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے لگے اور آپ کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ پھر وہ عظیم وقت آیا جب مسلمانوں کو مکہ سے یثرب کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت ملی۔ دوستو، پھر مسلمان اپنا وطن چھوڑنے لگے۔ ایک ایک کر کے مسلمان مکہ سے نکلنے لگے۔ کسی نے اپنا گھر چھوڑا، کسی نے اپنا کاروبار چھوڑا، کسی نے اپنی زمین چھوڑی، کسی نے اپنے رشتہ دار چھوڑے، کسی نے لیکن دوستو، انہوں نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ ان کے سامنے ایک ہی مقصد تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ دوستو، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہجرت۔ جب مسلمان مکہ سے نکل رہے تھے تو دشمنوں کو ڈر تھا کہ یہی کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ نہ پہنچ جائیں۔ لیکن ہجرت کرنے والوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔
ان کی ہمت مشہور تھی، وہ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ پھر دوستو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت آیا۔ اب مکہ میں بہت کم مسلمان رہ گئے تھے۔ قریش کو اندیشہ ہو گیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے گئے تو مسلمان وہاں مضبوط ہو جائیں گے۔ اسی لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ دوستو انہوں نے سوچا کہ الگ الگ قبیلوں کے نوجوان مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں تاکہ کسی ایک قبیلے پر الزام نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمانے والا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کردار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا۔ یہ کتنا بڑا بھروسہ تھا۔ باہر دشمن کھڑے تھے، انہیں معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر نگرانی ہو رہی ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں وہ ذمہ داری قبول کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے نکل گئے۔ پھر دوستو غور شور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کا مکہ سے نکل کر غار شور پہنچے۔ دونوں اس غار میں ٹھہرے۔ قریش کے لوگ تلاش کرتے کرتے اس غار کے پاس تک پہنچ گئے۔ دوستو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگر ان میں سے کوئی اپنے پیروں کے نیچے دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے بھائیو، یہ جملہ ہماری پوری زندگی کے لیے سبق ہے۔ جب کوئی ساتھ نہ دے، اللہ ساتھ ہے۔ جب راستہ نظر نہ آئے، اللہ راستہ دکھانے والا ہے۔ جب انسان ڈر جائے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ دوستو پھر مدینہ کی طرف سفر۔ کچھ دن غار میں ٹھہرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ سفر صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا سفر نہیں تھا، یہ اسلام کی تاریخ کا ایک نیا باب تھا۔ آگے مدینہ تھا، آگے انصار تھے، آگے ایک نئی اسلامی زندگی کی بنیاد تھی، اور مکہ میں پیچھے رہ گئی تھی بہت ساری یادیں۔ دوستو پھر اپنا گھر، اپنا وطن، اپنے رشتہ دار، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے اللہ کی رضا کو سب پر مقدم رکھا۔ اب آگے اگلا واقعہ مدینہ پہنچنے اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاندار استقبال سے شروع ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اس سے پہلے آج جو بھی نئے بندے لائیو میں جوائن ہوئے ہیں، ریڈ ایرو پر وائٹ بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ چینل سبسکرائب ہو جائے، اور اسکرین پر ڈبل ٹچ کر دیں دوستو، تاکہ ہمارے اور بھی بھائیوں تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے اور وہ بھی اس بیانات کو اور اس قرآن پاک کی آیات کو پڑھ سکے۔ دوستو آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ لائیو میں آنے کے لیے۔ ایک مرتبہ اس قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں، ان 3 آیتوں کی تلاوت ضرور کریں۔ دوستو اسکرین پر ڈبل ٹچ کر دیں تاکہ ہمارے اور بھی بھائیوں تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔
اور سورہ قریش ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ دوستو، پھر مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ ہجرت کا سفر طے کرتے ہوئے آخر کار وہ مبارک وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچے۔ مدینہ کے لوگوں کو جب خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو لوگوں کے چہروں پر خوشی پھیل گئی۔ دوستو، پھر لوگ بے صبری سے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ دوستو، پھر مدینہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے نکل آئے۔ بچے، بزرگ اور جوان، سب کے دلوں میں خوشی تھی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے جائیں۔ مدینہ کی گلیاں خوشی سے بھر گئی۔ لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے۔ ہر طرف خوشی کا ماحول تھا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت عظیم دن تھا۔ دوستو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں ایک دن قیام فرمایا اور وہاں مسجد کی بنیاد رکھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے امت کی تربیت اور ایکتا پر دھیان دیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ یہ صرف نماز کی جگہ نہیں تھی دوستو، یہاں سے دین کی تعلیم دی جاتی، یہی مسلمان جمع ہوتے، یہی امت کے مسائل پر بات ہوتی، یہیں سے اسلام کی دعوت دور دور تک پہنچی۔ پھر میرے بھائیوں، مکہ سے جو مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے انہیں مہاجرین کہا گیا، اور مدینہ کے جن مسلمانوں نے ان کا استقبال کیا، ان کی مدد کی اور اپنے گھر اور مال ان کے لیے پیش کیا، انہیں انصار کہا گیا۔ دوستو، پھر یہ بھائی چارہ دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا۔ انصار نے مہاجرین کو اکیلا نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا ہم تمہارے بھائی ہیں، جو ہمارے پاس ہے ان میں سے تمہارا بھی حصہ ہے۔ دوستو، آج ہمیں اپنے سماج میں اسی بھائی چارے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی پریشان ہے تو اس کا حال پوچھیے۔ اگر آپ کا کوئی بھائی بے روزگار ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق مدد کیجیے۔ اگر کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلائیے۔ اگر کسی کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے تو آپ مدد کر سکتے ہیں تو مدد کیجیے۔ صرف یہ مت کہیے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، بلکہ اپنی محبت کو اپنے عمل سے ثابت کیجیے۔ دوستو، پھر مدینہ میں ایک نئی شروعات ہوئی، مسجد نبوی بنی، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بنے، دین کی تعلیم عام ہونے لگی۔ لیکن دوسری طرف مکہ کے قریش ابھی بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ مسلمانوں کو اب ایک نئی آزمائش کا سامنا کرنا تھا، اور پھر وہ وقت آیا جب غزوہ بدر کا عظیم واقعہ پیش آیا، جہاں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، سامان کم تھا، لیکن ایمان اور اللہ پر بھروسہ بہت بڑا تھا۔ دوستو، اب آگے کا واقعہ غزوہ بدر سے شروع ہوگا۔ میرے بھائیوں، جو بھی آج نیو جوائن ہوئے لائیو میں، ریڈ ایرو پر وائٹ بٹن کو ضرور دبائیں
تاکہ آپ تک اسلامک نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے۔ قرآن پاک کی آیت ہم روزانہ لائیو لاتے ہیں آپ کے لیے، اور دین کی معلومات سننے کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں۔ اور جس کسی نے اب تک لائیو ڈن نہیں کیا، اسکرین پر ڈبل ٹچ کر کے لائیو ڈن کر دیجئے تاکہ ہمارے اور بھی بھائیوں تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ دوستو، سورہ قریش ایک مرتبہ ضرور پڑھیں، اور ہو سکے تو یاد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اسے نماز میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، آپ کا بہت بہت شکریہ لائیو میں آنے کے لیے، اور ایسے ہی واقعات اور دعاؤں کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں، وظیفاتوں کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ دوستو، پھر مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی نئی زندگی شروع ہو چکی تھی، لیکن مکہ کے قریش کی دشمنی ختم نہیں ہوئی تھی۔ قریش نے مسلمانوں کو مکہ سے نکالا تھا، ان کے گھر اور مال پیچھے چھوٹ گئے تھے، اور اب وہ مدینہ میں بھی اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ دوستو، پھر وہ وقت آیا جب غزوہ بدر کا میدان تیار ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ 313 تھی۔ جبکہ قریش کا لشکر لگ بھگ 1000 تھا۔ ظاہر طور پر دیکھیں تو مسلمان بہت کمزور دکھائی دے رہے تھے۔ سامان کم تھا، سواری کم تھی، ہتھیار کم تھے، لیکن ان کے پاس ایک ایسی طاقت تھی جو دنیا کی کسی طاقت سے بڑی نہیں تھی: اللہ پر ایمان اور بھروسہ۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سامنے دشمن کا بڑا لشکر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر تک دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا۔ یہاں سے ہمیں ایک بڑی نصیحت ملتی ہے۔ دوستو، جب انسان کے پاس سادھن کم ہو تب بھی اللہ پر بھروسہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، پھر دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔ مسلمان جانتے تھے کہ سامنے کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ان کے دلوں میں ڈر سے زیادہ ایمان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی صفیں درست فرمائے۔ پھر مقابلہ شروع ہوا۔ مسلمانوں نے بہادری سے مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ قرآن پاک میں بھی بدر کے موقع پر اللہ کی مدد کا ذکر ملتا ہے۔ دوستو، بدر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف تعداد اور سامان سے نہیں ہوتی۔ اگر انسان مضبوط ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو تو کمزور دکھائی دینے والا انسان بھی بڑی مشکل کا سامنا کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان تیاری چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری بھی کی اور دعا بھی کی، یعنی کوشش بھی کرو اور اللہ پر بھروسہ بھی رکھو۔ پھر دوستو، بدر کی جنگ کے بعد غزوہ بدر میں مسلمانوں
کو بڑی کامیابی ملی۔ قریش کے کئی بڑے سردار مارے گئے اور کئی لوگ قید ہوئے۔ مدینہ میں جب اس کامیابی کی خبر پہنچی تو مسلمانوں کے دلوں میں خوشی پیدا ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ نہیں سکھایا کہ اب گھمنڈ کرو، بلکہ ہر کامیابی کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا سکھایا۔ میرے بھائیوں، اس سے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بھی چھوٹے بڑے بدر آتے ہیں، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی غریبی کی شکل میں، کبھی کاروبار کی شکل میں، کبھی گھر کی پریشانی کی شکل میں، کبھی رشتوں کی شکل میں، اور کبھی ہی لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مشکل بڑی ہو سکتی ہے لیکن اللہ اس سے بڑا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے رب سے دعا کیجیے، حلال طریقے سے کوشش کیجیے، صبر کیجیے اور نتیجہ اللہ کے حوالے کیجیے۔ پھر دوستو آیا احد کا دن۔ میرے بھائیوں، بدر کے بعد قریش کے دلوں میں بدلے کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے بدر کی ہار کا بدلہ لینے کی تیاری شروع کر دی۔ پھر اگلے سال ایک بڑا لشکر مدینہ کی طرف آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا اور پھر مسلمان احد کے میدان کی طرف نکلے۔ یہاں مسلمانوں کی ایک بڑی آزمائش ہونے والی تھی۔ کچھ دیر کے لیے مسلمانوں کو بہت بڑھت ملی، لیکن جب کچھ تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے اتر آئے تو حالات بدل گئے۔ دشمن نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ دوستوں، مسلمانوں کی صفوں میں افراتفری پھیل گئی اور اسی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چوٹ آئی۔ دوستوں، غزوہ جنگ بدر کے بعد قریش کے دلوں میں بدلنے کی آگ اٹھی۔ انہوں نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا اور مسلمان احد کے میدان کی طرف نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تیر انداز کو ایک اہم جگہ پر تعینات کیا اور انہیں حکم دیا کہ اپنی جگہ سے بالکل نہ چھوڑنا، چاہے جنگ کا حال کچھ بھی ہو۔ شروعات میں مسلمانوں کو کامیابی ملتی دکھائی دی، دشمن پیچھے ہٹنے لگا۔ کچھ تیر اندازوں نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، لیکن ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ پھر بھی بہت سے لوگ نیچے اتر آئے۔ دشمن کے گھڑ سواروں نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا اور پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اچانک جنگ کا رخ بدل گیا۔ دوستو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چوٹ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کو بھی چوٹ پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے دوڑ پڑے۔ سوچئے بھائیو، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے اتنی تکلیفیں سہی، آج وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جنگ کے میدان میں زخمی ہیں، صحابہ اپنے جانوں کی پرواہ کیے بغیر آپ کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ دوستو، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی قربانی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں بہت بہادری دکھائی۔ انہوں نے اپنے جسم کو ڈھال بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ ان کے ساتھ ان کے ہاتھ کو بھی بہت چوٹیں آئیں۔ صحابہ میں ہر ایک کی کوشش تھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمن کا کوئی وار نہ پہنچے۔ یہ تھی صحابہ کی محبت۔ دوستو، پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ احد کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے۔ ان کی شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ احد کا میدان صرف ایک جنگ کا میدان نہیں تھا، یہ ایمان، صبر، اطاعت اور قربانی کا امتحان تھا۔ بھائیو، احد سے ملنے والا سب سے بڑا سبق ہمارے لیے یہ ہے، احد ہمیں ایک بہت بڑی بات سکھاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور اطاعت کتنی اہم ہے۔ شروعات میں مسلمانوں کو کامیابی مل رہی تھی، لیکن جب کچھ لوگوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو حالات بدل گئے۔ اسی لیے دین کے معاملے میں اپنی مرضی سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اہمیت دینی چاہیے۔ مشکل کے بعد بھی ہمت، احد کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنبھالا۔ دوستو، انہیں صبر کی تعلیم دی اور مسلمانوں نے پھر سے اپنے آپ کو سنگٹھت یعنی اکٹھا کیا۔ پھر یہ ہماری زندگی کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ کبھی ہماری زندگی میں بھی ایسا وقت آتا ہے جب سب کچھ ہمارے خلاف دکھائی دیتا ہے۔ اس سمے ٹوٹ مت جائیے، غلطی ہو جائے تو اس سے سیکھیے کہ توبہ کیجیے اور پھر آگے بڑھیے۔ اللہ سے امید مت چھوڑیے۔ میرے بھائیو، اس کے بعد کا بڑا امتحان، احد کے بعد بھی قریش کی دشمنی پوری طرح ختم نہیں ہوئی۔ مدینہ کے خلاف الگ الگ قبیلوں کی سازشیں ہونے لگی۔ پھر ایک ایسا سمے آیا جب بہت بڑا لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہوا۔ یہ تھا غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور سامنے کئی قبیلوں کا بڑا لشکر تھا۔ میرے بھائیوں، مدینہ کی حفاظت کے لیے ایک ایسی تدبیر اپنائی گئی جو عرب میں اس سمے عام نہیں تھی، خندق کھودنے کی۔ اور اب آگے کا واقعہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ دوستو، خندق کی کھدائی، صحابہ کی بھوک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، اور پھر وہ وقت جب پورا مدینہ دشمن کے گھیرے میں آ گیا۔ دوستو، یہ واقعہ شروع ہونے سے پہلے آج جو بھی نیو جوائن ہوئے ہیں لائیو میں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ریڈ رو کے وائٹ بٹن پر ضرور دبائیں، اور جس کسی نے اب تک لائیو ڈن نہیں کیا، اسکرین پر ڈبل ٹچ کر کے میرے بھائیوں لائیو ڈن کر دیجئے تاکہ ہمارے اور بھی بھائیوں تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ دوستو، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ لائیو میں آنے کے لیے۔
اسکرین پر ڈبل ٹچ کر دے تاکہ ہمارے اور بھی بھائیوں تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ پھر دوستوں غزوہ خندق کا احد کے بعد کچھ قبیلوں نے مل کر مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ دوستوں پھر بہت بڑا لشکر مدینہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی تدبیر پیش کی جو عرب میں عام نہیں تھی۔ مدینہ کے کھلے حصوں میں ایک خندق کھودی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور خندق کھودنے کا کام شروع ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سادگی اور امت کے ساتھ محبت دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کھڑے ہو کر حکم نہیں دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ کے ساتھ خندق کھودنے میں شریک تھے۔ صحابہ محنت کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ محنت کر رہے تھے۔ کبھی مٹی اٹھائی جاتی، کبھی پتھر ہٹائے جاتے، کبھی فاوڑا چلایا جاتا۔ موسم سخت تھا، بھوک تھی، لیکن سب کے دل میں ایک ہی مقصد تھا، مدینہ اور مسلمانوں کی حفاظت۔ میرے بھائیوں، صحابہ رضی اللہ عنہم کو اتنی بھوک لگی کہ انہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بھی ایسی ہی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک دیکھی تو اپنے گھر جا کر تھوڑا کھانا تیار کروایا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ صحابہ کے ساتھ کھانے کی دعوت دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کو ساتھ بلا لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر تھوڑا سا کھانا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بہت سے لوگوں نے اس میں سے کھا لیا اور کھانا کم نہیں ہوا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ظاہر ہونے والی برکتوں میں سے ایک مشہور روایت ہے۔ میرے بھائیوں، خندق تیار ہو گئی۔ پھر کچھ سمے بعد دشمن کا بڑا لشکر مدینہ کے سامنے آ پہنچا۔ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، دشمن بہت زیادہ تھے۔ دوستوں، چاروں طرف خطرہ تھا۔ پھر مدینہ کے اندر عورتیں اور بچے بھی تھے۔ صحابہ کی نگاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی کہ ایسے وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبراہٹ نہیں دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور صحابہ کا حوصلہ بڑھایا۔ میرے بھائیوں، چاروں طرف سے گھیرا مدینہ چاروں طرف سے دشمنوں کے دباؤ میں تھا۔ باہر دشمن کا لشکر، اندر کھانے کی کمی، ٹھنڈی ہوائیں، لمبی راتیں اور ہر وقت حملے کا خطرہ، لیکن مسلمانوں نے صبر کیا۔ انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اپنے رب پر بھروسہ بھی رکھا۔ ایک بہت بڑی سیکھ۔ دوستو، آج ہماری چھوٹی سی پریشانی آتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ کبھی کاروبار میں تھوڑا نقصان ہو تو پریشان ہو جاتے، کبھی گھر میں کوئی بات ہو گئی ہو تو پریشان، کبھی کسی نے ہماری بات نہیں مانی تو ناراض۔ لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم نے کتنی بڑی آزمائشیں دیکھی، ان کی ایمان انہیں سنبھالتا تھا۔ اسی لیے جب زندگی میں مشکل آئے تو سب سے پہلے اپنے رب سے رشتہ مضبوط کیجیے، نماز پڑھیے، دعا کیجیے، درود پڑھیے اور حلال طریقے سے اپنی پوری کوشش کیجیے۔ دوستو، پھر اللہ کی مدد آئی۔ خندق کے دوران مسلمان بہت کٹھن حالات میں تھے، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد فرمائی۔ تیز ہواؤں اور مشکل حالات نے دشمنوں کے لشکر کو پریشان کر دیا، ان کے لیے وہاں ٹکے رہنا مشکل ہو گیا۔ آخرکار وہ بڑا لشکر واپس لوٹ گیا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی آزمائش سے نجات دی۔
میرے بھائیوں پھر اس کے آگے کیا ہوا ہمارے دوستوں؟ خندق کے بعد مدینہ کی حالات بدلنے لگی۔ مسلمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکے تھے۔ اب مکہ کے قریش پہلے کی طرح آسانی سے مدینہ پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے ایک نیا دور آیا۔ صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ دوستو پھر اور یہ وہ واقعہ ہے جس میں پہلی نظر میں مسلمانوں کو شرطیں مشکل دکھائی دی، لیکن آگے چل کر وہی صلح اسلام کی بہت بڑی کامیابی کا سبب بنی۔ اب اگلا حصہ صلح حدیبیہ سے شروع ہوگا۔ دوستو واقعہ شروع ہونے سے پہلے جس کسی نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں، اور جس کسی نے اب تک لائیو ڈن نہیں کیا اسکرین پر ڈبل ٹچ کر کے لائیو ڈن کر دے دوستو، تاکہ ہمارے اور بھی بھائیوں تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے اور وہ بھی اس بیانات اور اس دعا کو پڑھ سکیں۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ دوستو لائیو میں آنے کے لیے۔ دوستو پھر خندق کے بعد حالات بدلنے لگے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تو ان کے دل خوشی سے بھر گئے۔ مسلمان مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے پاس جنگ کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ عمرہ کرنے کا ارادہ تھا۔ انہوں نے احرام باندھا اور قربانی کے جانور بھی ساتھ لیے، لیکن قریش نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ پھر دوستو حدیبیہ میں قائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے۔ قریش سے بات چیت شروع ہوئی، کئی پیغام بھیجے گئے، آخرکار صلح کی بات چیت ہوئی۔ قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی شرطیں طے کرنے کی بات چیت شروع کی۔ صحابہ کے لیے مشکل شرطیں۔ دوستو صلح کی کچھ شرطیں ایسی تھی جنہیں سن کر صحابہ کے دل بھاری ہو گئے۔ انہیں یہ بات مشکل لگ رہی تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس لوٹیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم اور حکمت کے مطابق صلح کو قبول فرمایا۔ یہی اصلی اطاعت تھی۔ دوستو کبھی انسان کو کوئی فیصلہ اپنی سمجھ کے مطابق مشکل لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی بڑی حکمت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جذبہ دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اس وقت بہت بے چینی ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ پھر ہمیں یہ شرط کیوں قبول کرنی پڑ رہی ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اطمینان دلایا۔ پھر دوستو بعد میں جب صلح کے نتیجے سامنے آئے تو معلوم ہوا کہ یہ صلح مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی کامیابی کا راستہ بنی۔
جندل رضی اللہ عنہ کا واقعہ دوستو، صلح کی شرطوں کے دوران ایک بہت دردناک منظر سامنے آیا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ مکہ سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس پہنچے۔ ان کے پیروں میں بیڑیاں تھیں، ان کے جسم پر ظلم کے نشان تھے۔ وہ مسلمانوں سے مدد مانگ رہے تھے، لیکن صلح کی شرطوں کی وجہ سے انہیں واپس کرنے کی بات سامنے آئی۔ صحابہ کے لیے یہ منظر بہت تکلیف دہ تھا۔ سوچئے دوستو، ایک مسلمان اپنے بھائیوں کے سامنے کھڑا ہے، وہ مدد مانگ رہا ہے، لیکن صلح کی پابندی کی وجہ سے اسے واپس کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ صحابہ کے لیے بہت بڑا امتحان تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عہد اور کیے ہوئے معاہدے کی پابندی کو اہمیت دی۔ اصلی